آپ سابقہ نبیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تو آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ ایسی کئی آیات موجود ہیں۔ تو وہ جو یہودی ہیں وہ پہلے تو سنتے رہے، مطمئن ہوئے، لیکن جیسے ہی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور آیت پڑھی، تو وہ فوراً سے کہنے لگے کہ یہ آپ کا جو دین ہے معاذ اللہ یہ شر ہے، ہم عیسیٰ کو پہلے بھی نہیں مانتے اور تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے، ایسی باتیں وہ کرنے لگے۔ تو اس موقع پر جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے دین کو جھٹلایا، آپ کے دین کا انکار کیا اور ساتھ ہی سابقہ نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی بے باکی کی، تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کو بتا دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہم سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ پہلے تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم سوال یہ کر رہے تھے کہ آپ سابقہ نبیوں کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم کا نام لیا، حضرت اسحاق کا لیا، ان کے بیٹوں کا لیا، حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، تو تمہیں قابل قبول تھے اور تم مطمئن تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام لینے سے تمہیں کیا جو ہے اس سے تکلیف ہے اور تمہیں کس بات کی ناراضگی؟ حل تنقمون منا، تمہیں اس بات کی ناراضگی ہے ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا پہلے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، تمہیں اس وجہ سے ہم سے ناراضگی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے بہت سارے جو ہے نا وہ اس وقت فاسق ہو چکے ہیں، دین پر نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی نبوت اور سابقہ نبیوں کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک شر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا نا معاذ اللہ، ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ تمہارا دین معاذ اللہ شر ہے۔ فرمایا میں تمہیں خبر دوں کہ اس کے پاس عند اللہ، اللہ کے پاس شر کون سا ہے؟ من لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور وہ تم پر اس نے غضب نازل کیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے جو آقا کریم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کی نبوت اور سابقہ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے رب نے تمہیں خنزیر اور بندر بنایا ہے کہ تم نے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم داؤد کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، قرادہ کہتے ہیں بندر کو، فرمایا اسی وجہ سے رب نے تمہیں بندر اور خنزیر بنایا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور تمہیں شیطان کا غلام بنا دیا۔ تم اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سزا کے مستحق ہوئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل شر پھیلا رہے ہیں، اور یہ سوائے گمراہی کے راستے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو
حاضرین محترم، یہ آیات مبارکہ آج یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 اور 60، اللہ کریم نے بارگاہ رسالت حضور ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے ان غیر مسلموں، ان یہودیوں، اہل کتاب کا سوال اور ان کے جواب کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ کتاب کا علم موجود ہے، لیکن وہ اس کتاب کے علم کو درست استعمال نہیں کر سکے، تو لہٰذا کتاب کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور پھر کتاب کے علم کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے نبی امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کر آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کا اور سابقہ نبیوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اس کے باوجود انہیں اہل کتاب کہنا دراصل انہیں یہ بات یاد دلانا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زبور ہے، انجیل ہے، فلاں کتاب ہے، تورات ہے، تو کیا یہ کتاب ہونے کے بعد تم اس کے صحیح علم کو سمجھ رہے ہو اور اس پہ عمل کر رہے ہو؟ یہ اہل کتاب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ باور کرایا جائے کہ بھئی تمہارے پاس تو کتاب ہے، اس کے باوجود تم گمراہ ہو۔ اور یہ بات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان کے پاس تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں موجود رہیں، اس کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں یہ آیت اور اس کے اندر یہ یا اہل الکتاب کہنا ہمیں اس بات کی طرف مخاطب کرنا ہے کہ دیکھو کتاب ان کے پاس بھی تھی، نبیوں کے وہ وارث رہے ہیں، نبیوں کی وہ اولاد رہے ہیں، بے شمار نبی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کے خاندان میں آتے رہے ہیں، ان کے قبیلے سے آتے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بہت سارے فاسق ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ انہیں نبیوں کا طریقہ نہ مل سکا، نبیوں کے ساتھ جو قرب ہے وہ نہ مل سکا۔ اور قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، قرآن مجید نے اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا، یہ بھی دراصل انہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود تم گمراہ ہو چکے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ جو نبیوں کی اولاد ہیں اور جن کے پاس سابقہ ساری کتابیں موجود ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس بات پہ بڑے ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے، اور فخر بھی ہے کہ ہم ختمی مرتبہ امام الانبیاء کی امت سے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن مجید جیسی عظیم ترین نعمت اللہ کی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ رب جتنی بڑی نعمت دیتا ہے پھر اس میں اتنا بڑا سوال بھی ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے۔ اگر امام الانبیاء کی امت کا اعزاز ہمارے پاس ہے تو پھر اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا وہ سوال کیا جاتا ہے نا، حدیث پاک ہے کہ ہر شخص سے سوال ہوگا اس کی رعایت کے مطابق۔ ایک بندے کی رعایت ہے 4 بندے، اس سے سوال 4 بندوں کا ہوگا۔ ایک بندے کی رعایت ایک شہر، اس سے سوال ایک شہر کا ہوگا، اور ایک شخص کی رعایت ایک ملک، اس سے سوال ایک ملک کا ہوگا۔ تو اسی طرح اہل کتاب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ باور کرایا جائے، انہیں یہ یاد دلایا جائے بھئی تمہارے پاس کتاب ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ اور زیادہ الرٹ کرنے والی بات ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس یہ کتاب ہے جو محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ ان کی کتابیں تو محو ہو گئی، گم ہو گئی، زبان ہی ختم ہو گئی۔ تورات جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی، انجیل اصل ملتی نہیں ہے، اور قرآن محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن موجود بھی رہے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی موجود لیکن وہ گمراہ ہو گئے۔ اب قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن پر ایمان لانے والوں، تمہارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ تمہارا جب یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک موجود ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ صرف اونچی جگہ رکھ رکھی ہے کہ صرف اس پہ 40ویں اور ختم پہ اس کو کھولنا ہے۔